الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، سٹیج پر تشریف فرما میری جماعت کے معزز اکابر جناب حضرت مولانا محمد ایاز حقانی صاحب، جناب حضرت مولانا عبدالمعبود صاحب، جناب محترم یاسر حقانی صاحب، جناب محترم خیر اللہ درویش صاحب، میں کس کا نام لوں اور کس کا چھوڑوں؟ میں اپنے انتخاب و تمام اکابرین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز و مکرم اور محترم غیور اور باضمیر اس علاقے کے واسیوں، السلام علیکم۔ اگر سٹیج پر اور سامنے سامعین میں خاموشی ہوگی تو میں کچھ گفتگو کر سکوں گا، اگر کچھ سے زیادہ شور آپ دوستوں کا ہوگا تو شاید میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ جتنے آباء میرے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں۔ مخامخ حضرات کہنے حضرت دیر رضا تشریف روڑے دے دیر اگت سفر کرے دے تاسو دیر وقت نہ پہ انتظار کیے میں مخکم بار بار درخواست کروں کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با عشق و محبت کے بلندہ تکلیف و مشقت برداشت ہو جدے اکابر و بیانات کو پورا اولو نمون اکابر ہم راگری دے تشریف فرما دی رستا سمون شرح تعاون بھی دا دروازے مخامخ کھلاو کے اور دا ولان ملگری طور محبت پرزے باندے کے ہیں دلتا دا سٹیج فاکم دا خدمت بنوں دے بعد ملگری اکثر خبری اور شور جوڑ کی دلتا دے مشارم لگیاد آگینا تکلیف ہوئی نوتاسو تم دا خاص دا خدمت ملگری دیر خاموشے سے رفتو خدمت کرے دا ولان ملگری طول کی نا یہ ملگری مولانا پاتے نشے نا حضرت بیان دیر خاموشے و توجہ سر ہوں نوتاسو اور اللہ خوشا لگے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس آج 2 بجے سے مسلسل اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل بہت سارے میرے اکابر اور بزرگ جید علماء کرام آپ سے گفتگو کر چکے۔ میرے بعد انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے اور آپ دوستوں سے باب گفتگو ہوں گے۔ میں تو حصول سعادت کے لیے مختصر وقت میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے، رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے۔ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए इस सिलसिला नबूवत को मुकम्मल कर दिया। नबूवत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल ठहरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। आज मैं और आप अल्लाह के घर में बैठकर अपने इस बुनियादी अकीदे का एक दूसरे को गवाह बनाकर ऊंची आवाज से इजहार करें। सब दोस्त कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मालूम नहीं आप बोले भी हैं या नहीं, लेकिन आपकी आवाज स्टेज तक नहीं पहुंच रही। मैंने तो याद किया है, आज अल्लाह के घर में बैठकर अपने अकीदे का इजहार करने से कबल अपने साथ वाले साथी को अपना गवाह बनाइए और ऊंची आवाज से बोलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। आपके बाद क़यामत की सुबह का कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे और आपके पैगंबर के बाद जब भी किसी बदबख्त और बदनसीब ने नबूवत का झूठा दावा किया, वो अस्वद अंसी हो या यमामा का मुसलमान कज़ाब हो या ईरान का बहाउल्लाह हो या कादियान का मिर्जा गुलाम कादियानी हो, जब भी किसी बदनसीब ने मेरे और आपके पैगंबर के बाद नबूवत का झूठा दावा किया, मेरे और आपके पैगंबर की प्यारी उम्मत ने एक मिनट ज़ाय किए बगैर मैदान में उतरकर एक पेज पर आकर अलल इनाम ये अपने अकीदे का इजहार करते हुए ये कहा कि मेरे और आपके पैगंबर के बाद जो शख्स भी नबूवत का झूठा दावा करे उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो काफिर और मुर्तद पहला इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमानों का हिस्सा नहीं। जब अस्वद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा किया, मेरे और आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुंची। मेरे हुजूर ने सहाबाए किराम से इजलास तलब करके मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा अस्वद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा किया है, इसने ये झूठा दावा करके इतना बड़ा जुर्म कर लिया है, अल्लाह की जमीन इसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम सहाबा में से कौन सा सहाबी है जाकर इसको जहन्नम रसीद कर दे। एक सहाबी हजरत फिरोज दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया या रसूलल्लाह, अगर मुझे इजाजत दीजिए मैं सफर करता हूँ ताकि झूठे मुद्दई नबूवत को जहन्नम रसीद करता हूँ। मेरे पैगंबर ने हजरत फिरोज दहलवी को इजाजत दी। हजरत फिरोज दहलवी ने सफर किया, यमन में जाकर हुजूर के दुश्मन अस्वद अंसी को जहन्नम रसीद किया। दूसरा झूठा मुद्दई नबूवत मुसैलिमा कज़्ज़ाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग की गई और मुसैलिमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद किया गया। इख्तिसार के साथ यहाँ से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने भी नबूवत का झूठा दावा किया, अस्वद अंसी ने भी नबूवत का झूठा दावा किया था। अस्वद अंसी ये कहता था मैं भी नबी हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी है, मैं छोटा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े नबी हैं। मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने भी नबूवत का झूठा दावा कर
نبی ہیں اور وہ شہروں کے نبی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی پر نصیب نے جن الفاظ کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بھی عینی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے اس محمد میں، اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بھی عینی وہی محمد جو 1400 سال پہلے آئے تھے اس محمد نے 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ وہی محمد مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں۔ آج شب قدر اور 4 سطح اور پشاور خیبر پختونخوا میں بسنے والا آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا قادیانی بعینہ وہی محمد ہے جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا، مرزا قادیانی بعینہ وہی محمد ہے جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، مرزا قادیانی بعینہ وہی محمد ہے جو حضرت فاطمہ کا ابا تھا، مرزا قادیانی بعینہ وہی محمد ہے جو حضرت حسن حسین کا نانا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہر قادیانی ایک نظریات کے ساتھ پھر رہا ہے کہ مرزا قادیانی بعینہ وہی محمد ہے جو پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تھی۔ ان دعووں کے بعد، ان نظریات کے بعد اگر مسلمان کے کان پر چوں تک نہیں لگتی، مسلمان کے جذبات نہیں بڑھتے، مسلمان اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور اپنے نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتا، پھر مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ میں عشق مصطفیٰ کا جو دعویٰ کرتا ہوں، میں محبت مصطفیٰ کا جو دعویٰ کرتا ہوں، اپنے پیغمبر کے ساتھ وفادار ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہوں، اس دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ کانفرنس آپ دوستوں کو یہ پیغام دے رہی ہے، جب تک جان میں جان ہے اپنے اکابرین کے سامنے ہم آج ایک تجدید یاد کریں، ایک فلسفے جوش و جذبے کے ساتھ ایک مبارہ کریں۔ انشاءاللہ تب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ ضلع جہاں کے عامی مجلس دعوت و ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا حزب اللہ جان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ آپ دوستوں کے سامنے قادیانیت کے حوالے سے، ہمارے اکابرین کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ میرے اور آپ کے بزرگوں نے اس فتنے کے مقابلے کرنے کے لیے میدان میں اترے، ہر محاذ پر اس فتنہ قادیانیت حضور کے دشمن اور باغی، یہ باغی کا لفظ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ٹھیک ہے کہ یہ لفظ میرا نہیں۔ جس وقت سپریم کورٹ میں قادیانی کیس لے کر گئے، میں اپنے ان دوستوں کو بھی درخواست کرتا ہوں جو یہاں ڈیوٹی پہ آئے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں جو صحافی برادری یہاں بیٹھے ہیں، جو کالم نگار اور اخبار نویس یہاں بیٹھے ہیں، سنیں میری گفتگو کو۔ جس وقت قادیانی اپنا کیس لے کر سپریم کورٹ میں پہنچے، سپریم کورٹ کا ایک فل بینچ لگایا گیا، ان کے سامنے قادیانی کے کیس کو فائلوں کو رکھا گیا، انہوں نے فائلیں اٹھائی اور ان کو پڑھنا شروع کیا، کیس کو پڑھا، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پڑھا مطالعہ کیا، حوالہ چاند کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان جسٹس حضرات میں سے ایک جسٹس نے قادیانیوں کو مخاطب کر کے کہا ہم نے آپ لوگوں کی نظریات کو پڑھا ہے، کتابوں کو پڑھا ہے، حوالہ جات کو دیکھا ہے، ہم سب کچھ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم پاکستان کی سرزمین پر زندہ کس طرح پھر رہے ہیں۔ جس وقت تم لوگ مرزا غلام قادیانی کو بطور محمد رسول اللہ کے پیش کرو گے، پھر کون سا مسلمان ہے جو اس کو برداشت
چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، آج ہر قادیانی پیغمبر اسلام کی بغاوت کا نام ہے۔ یہ حضور کے باغی ہیں، یہ حضور کے دشمن ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ میرے اکابرین ان حضور کے دشمن اور باغیوں کے حوالے سے میدان میں اتر کر ہر محاذ پر مقابلہ کیا ہے۔ وہ میدان مناظرے کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے، وہ میدان مباحثے کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے، وہ میدان تقریر کا ہو تب بھی مناظرہ کیا ہے، وہ میدان تحریر کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے، وہ میدان عدالت کا ہو تب بھی میرے بزرگوں نے مقابلہ کیا ہے، وہ میدان پارلیمنٹ کا ہو تب بھی میرے بزرگوں نے مقابلہ کیا ہے، وہ میدان قانون کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہر میدان میں آپ کے اکابرین کو فتح ہوئی ہے اور دشمن کو شکست ہوئی ہے۔ آپ کے اکابرین کی ایک جدوجہد اور محنت سے آپ کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم اپنی کرسی پر اس وقت تک بطور وزیر اعظم کے نہیں بیٹھ سکتا جب تک میرے اور آپ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کر لیتا۔ میرے اور آپ کے اکابرین کی جدوجہد اور محنت سے آپ کے ملک عزیز کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت تک اپنی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا جس وقت تک میرے پیغمبر ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ چیف آف آرمی اسٹاف یہ بڑے ہوتے ہیں، میں نہیں تذکرہ کرتا۔ آپ کے ملک عزیز کے کوئی ایم ایل اے اس وقت تک ایم ایل اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا جس وقت تک مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کرتا۔ کوئی ایم پی اے اس وقت تک ایم پی اے کے الیکشن نہیں لڑ سکتا جس وقت تک ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کرتا۔ یہ انگریزی ایم پی اے کی سیٹیں بڑی ہیں، بلدیاتی الیکشن کے اندر کوئی چیئرمین، کوئی ناظم، کوئی کینڈیڈیٹ بلدیاتی الیکشن اس وقت تک نہیں لڑ سکتا جس وقت تک قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کر لیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے اکابرین کی محنت ہے۔ آپ کے ملک عزیز میں کسی مسلمان کا پاسپورٹ اس وقت تک نہیں بن سکتا جس وقت تک پاسپورٹ بنوانے والا حضور کی ختم نبوت کا اقرار اور مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کے کفر پر سائن نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان اس وقت تک شرازی ناز نہیں بنا سکتا جس وقت تک ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اکابرین کی محنت ہے، یہ میرے اکابرین کی جدوجہد ہے، یہ میرے اکابرین کی کوشش ہے کہ آج میں اپنے اکابرین کی محنت کوشش کو ضائع کر سکتا ہوں۔ جو کہتا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے رکھتے اس کوشش میں محنت کو رائے کا جانے دے دوں گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ۔ میں اپنے بزرگوں کی اپنی اکابرین کی اس جدوجہد کو آگے چلاؤں گا۔ موجودہ حالات جو آپ کے ملک کے حالات جو رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، بیٹی یہاں نہیں آ رہی ہے، مدارس اور مساجد کے حوالے سے جو منصوبہ بندی اور سازشیں کی جا رہی ہیں، ختم نبوت کے آئین کے حوالے سے جو اوپر لاپیں کی جا رہی ہے، ان حالات کے پیدا ہو جانے کے بعد حضور کی امت مسلمان اپنے اوپر ختم نبوت کے تحفظ کو اس طرح فرض سمجھے جس کا میرے اور آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا اس کا فرض کس کا؟ اونچی بات سے بولیے، جس کا نماز فرض ٹھیک ہے نا؟ حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا اس کا فرض جس کا نماز فرض۔ میں نماز کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں ڈالنا چاہتا۔ نماز فرض ہے تو فرض ہے، 5 وقت کی ادا کرنی ہے، اللہ کے گھر میں پہلی سال بھی ادا کرنی ہے۔
آج مجھے نماز تو یاد ہو لیکن حضور کی ختم نبوت کا تحفظ یاد نہ ہو. آج میرے پاس نماز ہے یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے. آج میرے پاس روزہ ہے یہ بھی میرے پیغمبر کا صدقہ ہے. آج میرے پاس حج عمرہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، صبح ہے، رمضان ہے، باقی ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ سب کچھ تو میرے پاس ہو اور میری زندگی میں حضور کی آموز کا تحفظ نہ ہو، پھر مجھے رات کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آج اپنے بزرگوں کے سامنے میں اور آپ نے یہ عہد کر کے جانا ہے انشاءاللہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے. اللہ آپ کو جزا دے. ہمارے بزرگ گزرے جن کو آج دنیا حضرت مولانا محمد امین اکاڑی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اکابرین کو سارے جانتے ہوں گے، سامعین میں سے بھی بہت سارے ان کا نام سنا ہوگا. حضرت مولانا محمد امین اکاڑی رحمہ اللہ کو صوبہ پنجاب کے ایک شہر آگپارہ کے قریب ایک دیہات کے مولوی صاحب نے خط لکھا. حضرت ہمارے قوم میں بہت سارے قادیانی رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے قوم کے اندر ایک ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس کریں. آپ ہمیں وقت عنایت کیجئے تاکہ ہم کانفرنس کا نظم کریں. حضرت کے پاس خط پہنچا. حضرت نے خط کھولا، اس کو پڑھا، تحریر نکالی، جو تاریخ خالی تھی وہ نوٹ کی. اس مولوی صاحب کو جوابی خط لکھا کہ فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کانفرنس کا نظم کریں. جب وہ تاریخ آئی حضرت مولانا امین صاحب اکاڑی بس پر بیٹھ کے آگے والا سے ٹانگے پر بیٹھے اس گاؤں میں پہنچے. جب گاؤں میں ٹانگے سے اترے نہ تو کانفرنس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ اس کا اہتمام ہے، نہ اشتہار ہے، نہ فلیکس ہے، نہ تقریر ہے، نہ سپیکر، کچھ بھی نہیں. ایک آدمی سے پوچھا آج اس گاؤں کے اندر ختم نبوت کے عنوان پر ایک کانفرنس ہونا تھی. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. پھر حضرت مولانا نے اس کو کہا اس مولوی صاحب کے ایڈریس کا معلوم ہے جس نے مجھے خط لکھا. اس نے کہا کہ جی حضرت یہ اس گلی کا چوتھا مکان اس مولوی صاحب کا ہے جس نے آپ کو خط لکھا. حضرت مولانا اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، مولوی صاحب باہر آیا. حضرت نے فرمایا بھائی آپ نے مجھے خط لکھا تھا، آج آیا کانفرنس ہونی تھی، کہاں کانفرنس ہے، کہاں میں نے بیان کرنا ہے. مولوی صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈالا، تھوڑے سے پیسے نکالے اور حضرت کو دینے کی کوشش کی. فرمایا حضرت جب ہم نے ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کیا اس قوم کے قادیانی وہ چودھری اور وڈیرے ہیں، انہوں نے آ کر ہمیں کہا اگر آپ نے اس قوم میں ختم نبوت کی کانفرنس کی ہم آپ کے گھروں کو جلا دیں گے، آپ کو گھروں سے نکال دیں گے. ہم ڈر گئے، ہم کانفرنس نہیں کر سکے. مہربانی کیجئے یا آنے جانے کا کرایہ لے لیجئے اور واپس تشریف لے جائیے. حضرت مولانا نے فرمایا رکھیے اپنے پاس پیسے، پہلے تیرا اور میرا معاملہ تھا، تو نے مجھے خط لکھا، میں حاضر ہو گیا، اب تیرا میرا معاملہ ختم. آج میں آیا ہوں اپنے پیغمبر ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اس قوم میں بیان بھی کروں گا، تقریر بھی کروں گا اور قادیان کا آپریشن کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. اس مولوی صاحب نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر آپ نے یہاں بیان کیا قادیانی ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں گے، ہمارے گھر جل جائیں گے، ہم نے گاؤں سے نکال دیا جائے گا، ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ واپس تشریف لے جائیے، ہم تقریر نہیں کرا سکتے. حضرت مولانا امین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میں آیا ہوں تو تقریر کیے بغیر واپس نہیں جانے لگا. اس مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا آپ کو تقریر کر کے چلے جائیں گے لیکن ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے.
حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی رحمہ اللہ نے فرمایا توجہ رکھیے 2 منٹ اور دے دیجیے اگلی خاموش سے تقریر کور کی حضرت مولانا نے اس کو فرمایا یہ بتا اس گاؤں میں یا گاؤں کے گرد و نواز جو چکور کھائیں ان کے اندر ڈاکو کوئی چور و چکا رہتا ہے. اس مولوی صاحب نے کہا جی حضرت سامنے والے گاؤں میں ایک نورا ڈاکو اور بدماش رہتا ہے. حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس ڈاکو کے پاس لے چلو. یہ مولوی لے کر اس ڈاکو کے پاس پہنچا. حضرت مولانا کی ملاقات ہوئی. حضرت مولانا نے اس ڈاکو کو کہا آج مولوی آپ کے دروازے پر اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے. نور ڈاکو نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ فلاں قوم کے اندر حضور کے دشمن قاتل رہتے ہیں. وہ وہاں میرے نبی کا نام کیوں نہیں لیتے نہ لینے دیتے؟ نور نے کہا کہ حضرت میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان حضور کے دشمن قادیانی کو کس کا جرأت ہوئی کہ میرے نبی کا نام لے نورا بھی ایک علاقے میں بستا ہو اور وہاں میرے نبی کا نام نہ لیا جائے؟ یہ میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی نے فرمایا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. نور بدماش نے اس طرح کر کے کلاشن کوف کو ہاتھ مارا کندھے پر رکھا. مولوی صاحب کے آگے چلا. مولانا امین صفدر کاڑوی پیچھے پیچھے ہے. نورا بدماش آگے آگے چل رہا ہے. قوم میں پوچھے مسجد کھلوائی گئی. سبھی اعلان کیا. نور نے بیٹھ پکڑ کے اعلان کرنا شروع کیا. فرمایا قوم کے قادیانیوں آج کوئی مولوی جلسہ کرنے نہیں آیا. آج حضور کا امتی نورا بدماش جلسہ کرنے کے لیے آیا ہے. اگر کسی کو جرأت ہے آئے میرے سامنے میں دیکھو میں کس کو اس کے ٹکڑے کر دیتا ہوں. حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی کا اعلان ہوا. حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی 2 گھنٹے ختم نبوت کے عنوان پر بیان کیا. بیان ختم دعا ہوئی. لوگ اپنے گھر. حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی اپنے گھر. نور نے کلاشن کوف اٹھائی اپنے گھر. سورج غروب ہوا. اندھیرا چھا گیا. نور نے کھانا کھایا. اپنے بستر پر دراز ہو گیا. نیند کے اندر میرے پیغمبر کی زیارت ہوئی. میرے حضور نے فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. جناب حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب جناب حضرت حافظ عبداللہ صاحب شاہین ختم نبوت حضرت حمداللہ صاحب جناب حافظ حمداللہ صاحب. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مقبل خوب و محترم ملما زمین استاذ و شفقت پسر زمین زمین دیر محترم و معزز ملما جناب حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب دامت برکاتہم ابھی تبارک نہیں مانی دسرا مکتوبینا مرحل گلے وائی پاسونا فون مرگری کی ایک صدر پہ گئے پاسونا مرگری کی ایک صدر پستے بھگو مرگو قدر خاص دے چاہت سے اپنا بچکی ہے اپنے بروی میں انشاءاللہ ناسی بندوں کی قدر سنی راست کرے گی. سبھی سے تبلیغ کی انشاءاللہ چجاری بھرائی کرم دا بگیر پستے کا نکینے رہتا کینے کا سبگیر خودوں میں گئے بھرائی کرم دا شکر کینے میرے بانا ہم سبھی سے تبلیغ کی تسکیر ہے. ہم اگری یہ پھنسے تمام دوست تشریف رکھیں. میں عرض کر رہا تھا توجہ میں طرف کیجئے. ابھی آپ کے مہمان چند ہی لمحوں بعد آپ کے سامنے ہوں گے. 2 منٹ مجھے دے دیجئے. میں عرض کر رہا تھا کہ نورا بدماش اپنے گھر پہنچا. کھانا کھایا بستر پر دراز ہوا.
نیند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے حضور نے فرمایا کہ میرا آج تو نے میری عزت، میری ناموس، میرے خط نبوت کے تحفظ کے لیے چوکیداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے جاؤ میرے بندے میرے کے پاس جا کر اس کو میرے رب کا سلام کیجئے اور اس کو کہہ دیجئے پچھلے سارے میرے گناہ معاف کر دیے۔ میرے سب کے دوست بچوں، اگر آج میں اور آپ اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور سب نبوت کا تحفظ نہیں کریں گے، خدا کی قسم اس رب جنہوں نے کل بیت اللہ کی حفاظت بالکل چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کری تھی، آج اپنے پیغمبر کی ناموس کا تحفظ بدماشوں سے کرے گا۔ اگر میں اور آپ اپنے پیغمبر کی ناموس کے لیے میدان میں نہ نکلے، آج سٹیج پر بیٹھنے والے اپنے اکابرین کو یقین کی دہانی کریے، انشاءاللہ ہم اپنے پیغمبر کی ناموس کے لیے تیار ہیں۔ اور کون تیار ہے؟ ہاتھ نیچے کیجئے، ہاتھ نیچے کیجئے۔ مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کی اس مسجد میں ہزاروں کا مجمع موجود ہے، 4 اس مسجد کے فلور ہیں اور چھت کے اوپر بھی علماء مصطفیٰ موجود ہیں۔ اس پورے مجمع میں سے وہ افراد جو پہلے ہماری جماعت عالمی مجلس نبوت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، جماعت کے ساتھ مل کر اپنے نبوت کے کام کو آگے نہیں بڑھا رہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سٹیج پر جو کام کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے، جو عالمی مجلس اپنے نبوت کے سٹیج پر پلیٹ فارم پر کام اپنے نبوت کا نہیں کر رہے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنے اکابرین کو یقین دہانی کریں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ جماعت کے شانہ بشانہ قدم سے ساتھ قدم کرتے سے قدم ملا کر اپنے نبوت کا کام کو آگے بڑھائیں گے۔ سارے تیار ہو؟ اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔